السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم پارہ نمبر 30 اور اس کی پہلی سورہ مقدسہ سورۃ النبأ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ اللہ ہمیں اس سورہ مقدسہ اور اس کی آیات مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ آج آیت مقدسہ نمبر 1 تا 8 پر بات چیت کریں گے۔ میرے عزیزو، پیچھے سورۃ القیامہ، پھر سورۃ الدہر، سورۃ المرسلات، اللہ رب العزت قیامت کو عنوان بنا کر ہمیں عقیدہ آخرت سمجھا رہے ہیں، اور وہاں پر یہ بات چیت ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو تذکیر مع بعد الموت، حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو 5 علوم قرآن پاک کا خلاصہ کے طور پر ارشاد فرمائے ہیں، اس میں یہ جو علم ہے تذکیر مع بعد الموت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں پیش کیا کہ ہم دنیا میں غور و فکر کریں، دنیا کے اندر یہ سوچیں کہ ہم کیسے آئے، کیوں آئے، ہمارا اہداف کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اللہ نے کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے، پھر اللہ رب العزت کی اس کائنات کا خالق و مالک و رازق کون ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العزت اسی انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ یہ سورۃ النبأ مکی صورت ہے، اور مکہ کے اندر کی یہ سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عم یتساءلون، کیا بات پوچھتے ہیں یہ لوگ آپس میں۔ اللہ رب العزت ایک مکالمے کا ذکر ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت سے ڈراتے ہیں، وہ نذیر ہیں، یعنی ہر وہ لمحہ جو بعد میں آنے والا ہے وہ کیسے کامیاب ہوگا، اس کی مینجمنٹ حضور بتاتے ہیں، اور جو ہم نے مینجمنٹ کر کے سسٹم تشکیل دے دیا اس کے مثبت نتائج کیا نکلیں گے، وہ بشیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ آپ جو فلسفی، جو فکر اور فلسفہ ہمیں دیا اور اس پر عملی نظام تشکیل کر دیا، اس کے نتیجے میں جو عدل، امن، خوشحالی قائم ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل اور فزیکل ہمیں سکھا دیا، آپ اسوہ حسنہ ہیں۔ اور دوسرے طرف اگر کسی نے نہیں مانا، یہ کفار مکہ، اہل مکہ جو ہے، اور مشرکین مکہ، اور پھر مدینہ کے جو منافقین ہیں، یہ یہود و نصارہ ہیں، یہ نہیں مانتے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں کہ غور و فکر کرو۔ عم یتساءلون، کیا پوچھتے ہیں یہ لوگ آپس میں جو سوال کرتے ہیں، اور یہ غور و فکر نہیں کرتے بلکہ ویسے سوال کرتے ہیں۔ سوال کے بھی 2 مقصد ہوتے ہیں۔
ایک تو ہوتا ہے سوال کرنا بات کو سمجھنے کے لیے، کسی جگہ مکالمہ ہو رہا ہو، گفتگو ہو رہی ہو اور سوال لوگ اٹھاتے ہیں تاکہ ہمیں بات کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، ابہام ختم ہو جائے، شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، یقین پیدا ہو جائے۔ اور ایک ہے جہالت کا سوال، ایسی فضول گفتگو، فضول سوال جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، مقصد صرف کیا ہوتا ہے؟ پریشانی پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ آخرت سمجھا رہے ہیں، قیامت سمجھا رہے ہیں، انقلابات سمجھا رہے ہیں، اور سوال الٹے ہو رہے ہیں۔ یہ کب آئے گی؟ بتائیے، قیامت کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی جو خبر ہے اس کے بارے میں تم پوچھتے ہو، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ آپ کا تو اختلاف ہے کہ یہ آنی نہیں ہے۔ ہاں، آپ اگر آنے کے بارے میں آپ کا اتفاق ہے، آپ تائید کرتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کے بارے میں سمجھیں کہ وہ ہے کیا، کیوں آ رہی ہے۔ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ یہ قیامت کیوں آئے گی، روز جزا کیوں آئے گا، یوم الدین کا مفہوم کیا ہے۔ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ دنیا میں تم یہ ظلم کا نظام ختم کر دو، عدل کا نظام قائم کرو، اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں ترقیاں دیں گے۔ ابھی پچھلی سورہ مقدسہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر دنیا میں ظلم قائم کرو گے، شرک اور کفر کی بالادستی قائم کرو گے، نفاق قائم کرو گے، تو اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ دنیا میں بھی جہنم، آخرت میں بھی جہنم۔ دنیا میں جہنم کیا ہے؟ ظلم کے سیاسی اور معاشی نظام، ظلم کا سماجی نظام، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اور میرے عزیزو، آخرت میں جہنم ہوگی۔ دنیا کی جنت کیا ہے؟ عدل کا سیاسی نظام، عدل کا معاشی نظام، عدل کا سماجی نظام، امن، سکون، خوشحالی، رواداری، محبت، اخوت اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ تو یہ جو تم سوال کرتے ہو، جس کے بارے میں تمہارا اختلاف ہے، یہ ایک سوال بنتا ہے بھئی قیامت کب آئے گی؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ یہ جو تمہارا سوال ہے یہ نہیں بنتا، کب آئے گی اور وعدہ کب آنا ہے، کیوں نہیں آ رہا، ایسی باتیں مت کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا، یہ کوئی آپ کا سوال نہیں بنتا۔ ہاں، سیعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ کیا مطلب ہے؟ قیامت تو آنی ہے، وہ آ کر رہے گی، آج نہیں، کل، سال، 2 سال، 10 سال، جب بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ اور دنیا میں جو انقلابات ہیں وہ بھی آ کے رہیں گے۔ وہ انقلاب بھی کب آئے گا؟ وہ مکی زندگی میں آ جائے گا، مدنی میں آئے گا، کب آنا یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ ہاں، اس کی مینجمنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اس اعلیٰ فکر اور فلسفہ پر ایک سچی جماعت کی تیاری، حزب اللہ کی تیاری، جماعت کی آرگنائزیشن، یہ رسول کی ذمہ داری ہے، وہ کر رہے ہیں۔ جب ہوگی تو اللہ رب العزت قومی اور بین الاقوامی انقلابات کی طرف صحابہ کرام کو رہنمائی ارشاد فرمائیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا ہے۔ یہ جو مکہ کے لوگ، مشرکین مکہ، مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جس انقلاب کی بات کرتا ہے ہمارے خلاف نظام کی تبدیلی کی، وہ کب آئے گا؟ ایسا ممکن ہے کہ یہ غریب غرباء کو اکٹھے کر کے ہمارا مقابلہ کر لے؟ اللہ کہتے ہیں ہاں، سیعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے۔ اور جان گئے۔ پھر غزوہ بدر ہوا تو پتہ چل گیا کہ یہ ہے انقلاب، یہ ہے تبدیلی نظام، یہ ہے ریاست مدینہ کی طاقت۔ میرے عزیزو، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور پھر اس قیامت کی بات کرتے ہو جو بڑی ہے، وہ بھی آ کے رہے گی۔ سیعلمون، مرنے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ثم، پھر، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، یعنی یہ جو ان کا انداز ہے وہ ٹھیک نہیں۔ سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں
وہ تو آپ سمجھ ہی جاؤ گے، لیکن ذرا پہلے غور کرو، یہ دنیا میں جو تم میری نعمتیں استعمال کرتے ہو، کائنات کی مینجمنٹ، اس کی تخلیق، اس کی ترتیب و تشکیل، اس پر غور کرو ذرا۔ الم نجعل الارض مہادا، یہ جو زمین ہے، زمین پہ چلتے ہو، تم نے گھر بنائے ہوئے ہیں، زمین پہ دوڑتے ہو، سفر کرتے ہو، ذرا پہلے یہ تو بتاؤ یہ کس نے بنائی ہے؟ الم نجعل الارض، کیا ہم نے نہیں بنایا الارض، زمین کو، مہادن، تمہارے لیے بچھونا؟ زمین پر تم سکون اور اطمینان سے جو کچھ کرتے ہو، سفر کرتے ہو، کروٹیں بدلتے ہو، وسائل حاصل کرتے ہو زمین سے، یہ ذرا غور کرو کس نے پیدا کی ہے؟ پھر دیکھو والجبال اوتادا، اور یہ جو پہاڑ ہیں اللہ نے بڑی بڑی میخیں بنا دی۔ یہ زمین جو ہے یہ تو پانی تھا پہلے، پانی کے اوپر زمین ہلچل کرتی تھی، تو انسان چل ہی نہیں سکتا یہاں پہ۔ اللہ رب العزت نے زمین کا ایک حصہ وہ جامد بنا دیا، پہاڑ اس میں پیدا کر دیے، میخیں لگا دیں، اب وہ ہل ہی نہیں سکتی۔ آپ زمین کھودتے ہیں اور جناب وہاں اپنے مکانات تعمیر کرتے ہیں، آپ زمین کھودتے ہیں، روڈ بناتے ہیں، آپ سفر کرتے ہیں، پہاڑوں پہ سفر کرتے ہیں، لمبے لمبے سفر کرتے ہیں۔ یہ کون ہے جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، پھر اللہ رب العزت نے پیدا کیا، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، کم، تمہیں۔ نون الف نا، جہاں بھی یہ ضمیر آتی ہے، پہلے بھی گزارش کی، اس کا معنی ہم نے پیدا کیا، اور کسی صیغے کے آخر میں نون الف نا ہو تو اس کا معنی بھی ہم ہے۔ کم کا معنی تم ہے، اور تم میں سارے انسان مراد ہیں، یہ جمع کی ضمیر ہے، مخاطب کی ضمیر۔ وَخَلَقْنَا، اور ہم نے پیدا کیا، کم، تمہیں، ازواجن، جوڑے جوڑے۔ اللہ رب العزت نے میل اور فیمیل یہ جوڑے بنا دیے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو یہ انسان ہے کیا؟ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، تم سوالات کرتے ہو اور یہ سوچتے نہیں ہو کہ اللہ رب العزت ہی خالق و مالک و رازق ہے۔ میرے عزیزو، وہی اللہ کا انداز ہے، دلائل کا انداز، سبحان اللہ۔ اللہ دلائل سے گفتگو ارشاد فرماتے ہیں، اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے زمین سے آغاز فرمایا، کیونکہ ہم زمین میں رہتے ہیں، پہاڑ دیکھتے ہیں، زمین کتنی مضبوط ہے، اور پھر گھر سے اللہ نے آغاز کر دیا کہ ایک طرف مرد ہیں، ایک طرف خواتین اور عورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہاں سے ایک جوڑا پیدا کیا، اور پھر وہ جوڑے آگے ترقی کرتے کرتے انسانی نسل کی جو تشکیل ہوتی ہے، اس طرح آج دنیا میں 7.5 8 ارب کی آبادی ہے۔ یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے میرے عزیزو، اس پر اللہ رب العزت مزید دلائل دے رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔